بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ سے چند واقعات کا ذکر کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوالی مدینہ میں اپنے گھر استراحت اور بعض اہم کاموں کی انجام دہی کے لیے تشریف لے گئے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری ہوگی کہ ایک شخص دوڑتا ہوا اور چیختا چلاتا آیا تاکہ ایک غمناک اور المناک خبر سے مطلع کرے۔ اس نے آ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی خبر دی جس کی دہشت سے ان کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے آنسو بہاتے ہوئے یہ آواز دی کہ اے ابوبکر، اے ابن ابی قحافہ۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے ہوئے باہر نکلے اور اس شخص کو دیکھا جو غم کے آنسو بہا رہا تھا اور سانس پھولنے کی وجہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پھر جب اس کا سانس پھولنا بند ہوا تو اس نے بھاری ہونٹوں سے یہ خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کانپ اٹھا اور آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور فوراً مدینہ روانہ ہوئے۔ اس حادثہ نے ان کے ہوش و حواس اڑا دیے۔ اس خبر نے بجلی جیسا اثر کیا، گویا زمین نیچے سے ہل رہی ہو اور پہاڑ ان کے ارد گرد موجزن ہوں۔ اس حال میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ لوگوں کا ایک مجمع تھا، کوئی بیٹھا تھا، کوئی کھڑا تھا اور کوئی چیخ و پکار کر رہا تھا۔ سب کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر اور راسخ العقیدہ انسان بھی اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ اپنی تلوار نیام سے نکالی اور بلند آواز میں کہا، جو شخص کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اپنی ہجانی حالت میں چھوڑ کر گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ وہاں دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر کے گوشہ میں ایک دیوار کے نیچے ڈھانکا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر یمنی چادر ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب جھکے اور چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا اور الوداعی بوسہ لیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشک کی سی خوشبو محسوس ہوئی۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور موت دونوں کس قدر خوشگوار اور پاکیزہ ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ پاؤں وزنی ہو رہے تھے اور پنڈلیوں میں کمزوری کے باعث طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کے نحیف جسم کو اٹھائیں اور اپنے گھر سے باہر اس جگہ پر پہنچیں جہاں لوگ جمع تھے۔ اس مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ زندہ ہیں اور ان کو موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے ہیں، سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہی ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹا پھر بھی جائے گا تو خدا تعالیٰ کا کوئی نقصان نہ کرے گا، اور خدا تعالیٰ جلد ہی عوض دے گا حق شناس لوگوں کو۔ ایک اور واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتقال کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدکار عورتوں کو جب سزا دی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر پھیلتے ہوئے کندہ اور حضر موت تک پہنچی تو وہاں کے فاسقوں اور منافقوں نے جشن منایا، اور سانپ یعنی کفار اپنی بلوں سے نکل آئے اور کچھ عورتیں نمودار ہوئیں جو خوشی کا اظہار کر رہی تھیں۔ ان لوگوں نے اپنے ہاتھ مہندی سے رنگے اور دف بجاتی ہوئیں باہر نکل آئیں۔
یہ حالت دیکھ کر ایک غیرت مند مسلمان کھڑا ہوا اور اس نے اس منافقانہ سرکشی کے خلاف عملی اقدام اٹھاتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ ایک پیغام بھیجا، جس میں اس نے یہ اشعار لکھے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر یہ پیغام پہنچاؤ کہ یہاں بدکار عورتوں نے تہمتیں لگائی ہیں اور ان عورتوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ہاتھ مہندی سے رنگے ہیں، اور خدا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توفیق دے آپ ان کے ہاتھ تیز تلوار سے کاٹ دیں جیسے بجلی آسمان پر چمکتی ہو۔ یہ پیغام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بجلی بن کر گرا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا متواضع انسان آتش فشاں پہاڑ بن گیا اور اس فتنہ کی سرکوبی کے لیے شمشیر بے نیام بن گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے گورنر کو یہ حکم بھیجا کہ وہ جا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتقام لیں۔ چنانچہ انہوں نے ان عورتوں کو جمع کیا اور ان کے ہاتھ کاٹ دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اور واقعہ ثقیفہ بن سعدہ میں لوگوں کا ازدحام تھا اور معاملہ پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہر طرف سے جوش دار آوازیں اور جذبات کا اظہار ہو رہا تھا۔ انصار کہنے لگے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں سے ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک میان میں دو تلواریں ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کا ہاتھ پکڑا اور لوگوں سے یہ سوال کیا تاکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ سب کو معلوم ہو۔ بتاؤ یہ تین صفات کس میں موجود ہیں؟ پہلی صفت یہ کہ میں صاحب سے کون مراد ہیں؟ سب نے کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ وہ دونوں سے کون مراد ہیں؟ سب نے کہا کہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کیا کہ ان اللہ معنا سے کیا مراد ہے؟ بتاؤ اللہ کن کے ساتھ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جس کا جی یہ چاہتا ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھے؟ سب کہنے لگے کہ ہم خدا کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں بیعت کروں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بہت خوب بیعت کی۔ ایک اور واقعہ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرماتے اور گھبراتے ہوئے منبر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھے، پس و پیش کرتے ہیں، پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے، پھر تیسری سیڑھی پر تو کپکپائے اور اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام پر بیٹھنے کے قابل نہیں سمجھ رہے تھے۔ اپنے ہاتھ سے آنسوؤں کا سیل رواں صاف کیا، پھر لوگوں کے ایک عظیم مجمع کی طرف رخ کیا۔ خلافت کی اہم ذمہ داری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کے سامنے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں، مجھے تم پر ولی مقرر کیا گیا ہے، جبکہ میں تم سے زیادہ بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرنا، اور اگر غلط کام کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ یاد رکھو جو تم میں کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق وصول کر لوں، اور جو تم میں طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس سے دوسرے کا حق وصول کر لوں۔ تم میری اطاعت کرنا جب تک کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں۔ اگر میں نافرمانی کروں تو تم پر بھی میری کوئی اطاعت نہیں ہے۔